أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک 11 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. تو یہاں سے الحمدللہ ہمارے 18ویں پارے کا آغاز بھی ہے اور سورہ مومنون نئی صورت کا آغاز بھی ہے. یہ سورہ مومنون یہ سورہ حج کے فوراً بعد اتری ہے اور مکی صورت ہے. مکی کا مطلب جیسے ہمیشہ عرض ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اتری، تو وہ صورت مکی کہلاتی ہے. اور اس میں کل 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے. بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ پاک نے سابقہ صورت کی طرح عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کو، قیامت کے آنے کو بیان فرمایا ہے. اس کی جو پہلی آیتیں ہیں یہ بڑی اہم اور ایک مسلمان کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اور آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، کیا تھے. بڑی مشہور روایت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن. فرمایا حضور علیہ السلام کے اخلاق تو پورا قرآن ہے. تم نے قرآن نہیں پڑھا، حضور کے اخلاق تو قرآن ہے. اور یہ فرمانے کے بعد یہ سورہ مومنون کی 11 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تلاوت فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 11 آیتیں وہ آیتیں ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی کو ذکر کیا گیا. اور واقعی اگر آپ غور کریں گے سورہ مومنون کی ان آیات میں تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس کا پورا ضابطہ حیات یعنی زندگی کے گزارنے کا ایک انسانی طریقہ کیا ہے، پورا طریقہ ان 11 آیتوں میں ہے کہ ہماری عبادات، ہمارے گھر کی زندگی، ہماری باہر کی زندگی، معاملات کی زندگی، سب کے آداب، صفات ان آیات میں بیان کیے گئے. اس لیے بڑی اہم آیات ہیں، پوری توجہ سے سننا بھی ضروری ہے اور اس نیت سے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات کا ترجمہ ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے. کامیاب ہو گئے کون سے ایمان والے؟ اب وہ صفات ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلا وصف یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کو عاجزی سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. نمبر 2 جو بیہودہ اور بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. نمبر 3 اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بعض نے زکوٰۃ کا ترجمہ کیا کہ جو اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. یہ نمبر 4 ہے. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین. کہ ان کے اندر کوئی ملامت نہیں ہے.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، یعنی اپنی حلال بیوی یا باندی کے علاوہ، تو یہی لوگ ہیں ہم العادون، جو حد سے نکلنے والے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، نمبر 5، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمبر 6۔ دیکھیں دوبارہ اس بات کو لوٹایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس جنت الفردوس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیات فلاح، کامیابی، ایک کامیابی کا ایک نصاب بیان کیا کہ اگر دنیا میں کوئی مسلمان مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، فلاح پالے۔ فلاح کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا فلاح کہتے ہیں اس چیز کو جس سے انسان اپنی مراد کو پالے۔ مراد، آج ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ میری ساری مرادیں پوری کر دے، مانگتے ہیں نا دعا، اے اللہ میری ساری جائز مرادیں پوری کر دے۔ اب مرادیں کیا ہے؟ یہ تو ہر انسان کا اللہ سے ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے کہ میرے دل میں کیا کیا مرادیں ہیں، میں اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہتا ہوں، ہے نا ہر مسلمان کے دل میں۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہت ساری باتیں جو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، کتنا ہی سگا ہو، قریبی ہو، لیکن بہت ساری دل کی باتیں اور جذبات ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے علاوہ دوسرے کو نہیں بتا سکتا یا بتانا نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے مصلی پر تو دل کی ساری دنیا کھول دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو کوئی پابندی نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو انسان تو اپنے دل کے جذبات اللہ کے سامنے کھولتا ہے۔ تو فلاح کہتے ہیں اس مقام کو جس سے انسان کی ساری مرادیں پوری ہو جائے۔ تو اب کون نہیں چاہتا کہ میری مراد پوری ہو جائے، میں اپنی مراد کو پالوں؟ اس کے لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو ذکر کیا کہ وہ کون کون سے اعمال ہے، کون سے کام ہے، کون سی صفات ہے جس کا کرنے والا اپنی مراد کو پالے گا، اس دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی، آخرت میں بھی۔ پہلی چیز ذکر کی، فرمایا جو اپنی نمازوں کو عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خاشعون، خشوع اور خضوع، ایسی نماز جس میں انسان کا مکمل تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الالتفات فی الصلاۃ ہلکۃ، بڑی عجیب روایت ہے، الالتفات فی الصلاۃ ہلکۃ، فرمایا نماز میں التفات کرنا، التفات کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھنے کو، جو آدمی نماز میں التفات کرے گا، دائیں بائیں ہوگا، فرمایا ہلاکتن، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن فرمایا یہ نماز اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ پڑھنی تھی وہ نہیں ہے۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ بس نماز شروع ہوتی ہے اور ایک دنیا کی ایک ترتیب چل پڑتی ہے، کوئی کہاں پہ دماغ گھما رہا ہے، کوئی کہاں دماغ گھما رہا ہے۔ جبھی تو اب نمازوں میں انسان کو نسیان ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلی چل رہی ہے، دوسری چل رہی ہے، فاتحہ کی جگہ التحیات شروع ہو گئے، التحیات کی جگہ سورت شروع ہو گئی، یہ نماز چل رہی۔ باقی جماعت کی نماز تو چونکہ امام کے پیچھے ہے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج تو ہم مقتدی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ایک مشین کی طرح، اس لیے کہ اسپیکر میں آواز آئی اللہ اکبر تو رکوع میں چلے گئے، سمع اللہ لمن حمد تو کھڑے ہو، ورنہ اس امام کے پیچھے جو نماز ہے وہ بھی ماشاءاللہ اپنی ایک ترتیب پہ چل رہی ہے، لیکن چونکہ آواز آ رہی ہے تو ایک مشینی انداز میں پوری ہو گئی، السلام علیکم السلام۔ باقی جب اپنے لیے نفل اور سنت پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہر ساتھی اس سے واقف ہے۔ تو نمازوں کی یہ کمزوری کیوں ہوئی
اس لیے کہ نماز کی اہمیت اور اہتمام دل سے نکل گیا. یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے مجھے دیا ہے اور میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر مناجات کر رہا ہوں، اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ پاک کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا. تو خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اپنی نماز بنائے، یہ پہلا درجہ ہے. دوسری چیز فرمائی کہ عن اللغو معرضون، کہ یہ بیہودہ بیکار کاموں سے دور رہیں گے، بے مقصد کام جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے گا. بے مقصد کام، اب بے مقصد کام کیا ہے اس سے ہر انسان واقف ہے کہ جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. آج کل ہر ساتھی فارغ ہے، کوئی کام ہی نظر نہیں آ رہا تو سب نے موبائل پکڑ لیے، اب کوئی مصرف ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ دن کہاں گزاروں. قرآن کریم رکھا ہوا ہے تو وہ رکھا ہوا ہے، اس کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا کہ چلو بھئی موقع نہیں مل رہا تھا، صبح جاتے تھے رات کو آتے تھے، اب تو بالکل فراغت ہی فراغت ہو گئی. موقع نہیں ہے کہ انسان قرآن کریم اٹھا لے، اس کی تلاوت شروع کر دے، تسبیحات شروع کر دے، اپنے معمولات پورے کرنا شروع کر دے. تو وہ نہیں، بیکار مقصد کاموں سے انسان دور ہو جائے. تیسری چیز فرمائی والذین ہم للزکاۃ فاعلون. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا کہ یہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن آپ حضرات نے شروع میں ایک بات اگر سنی ہو کہ یہ صورت مکی صورت ہے، یہ بات آئی نا، مکی صورت، اور زکوٰۃ کے احکامات مدنی زندگی میں آئے، مکی زندگی میں نہیں آئے. اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ پیسوں والی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، مال والی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی ستھرائی کے. وہ بندے جو اپنے اخلاق کو پاک صاف کر دیں گے، با اخلاق لوگ ہوں گے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اس میں. چوتھی چیز فرمائی والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. یہاں ایک بات پہ غور کریں دوستوں، باقی دیکھیں جتنے اوصاف ذکر ہوئے ایک ایک آیت میں ہے نا، ایک ایک آیت، لیکن جہاں اس کا ذکر آیا نا شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اس کو 3 آیتوں میں بیان کیا. ایک آیت میں نہیں، 2 میں بھی نہیں، 3 آیتوں میں اس کی وضاحت کی. اس لیے کہ سب سے زیادہ صاحب ایمان کا بگڑنا وہ شرمگاہ کے غلط استعمال سے ہوتا ہے، یہی سے اس کا گرنا شروع ہوتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. ہاں 2 راستے ہیں، یا تو الا علی ازواجہم، یہ نکاح کر لے، اس کی بیوی آ جائے، وہ اس کے لیے حلال ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، اللہ نے وہ راستہ رکھا ہے، یہ اپنی خواہش وہاں پوری کر لیں تو درست ہے. یا فرمایا او ما ملکت ایمانہم، یا جو اس کی مملوکہ باندی ہے. باندی غلام کا ایک تصور رہا ہے، ایک دور گزرا ہے، اور شریعت میں جائز تھا کہ اگر جہاد میں کافروں کو قیدی بنا لیا جائے، غلام باندی بنا لیا جائے، تو اس میں ایک صورت تھی کہ اگر کافروں کی عورتیں قیدی بن کر آ جائیں، باندیاں بن جائے، تو وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھی اور ان کے ساتھ استمتاع کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا جائز تھا، لیکن اس کی پوری شرائط ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. اب دنیا میں یہ تصور نہیں رہا. دنیا کے نقشے پر اس وقت جتنے ممالک ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، یاد رکھیں 56 اسلامی ممالک کا مویش دنیا کے نقشے پر اس وقت موجود ہے. ان سب نے ایک عالمی معاہدہ کیا ہے. بیلجیم میں، بیلجیم جو ایک یورپی ملک ہے، اس میں آج سے کچھ سال پہلے ایک عالمی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے پر پوری دنیا کے دستخط ہے ممالک کے کہ آئندہ 2 ملک آپس میں لڑے، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، کوئی جیتے ہارے، لیکن ایک بات طے ہوگی کہ کوئی کسی انسان کو غلام باندی نہیں بنائے گا. یہ ضابطہ بنا اور اس پر سب نے دستخط کیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کو اسلامی ممالک نے قبول کیا ہے، اور کسی کو غلام باندی بنانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ دین اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہو کہ یہ اچھی چیز ہے، ایسا بھی نہیں. لہٰذا اس معاہدے کی روح سے
اب یہ تصور ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب ایک مسلمان کی زندگی میں قضائے شہوت کے لیے ایک ہی حلال راستہ ہے کہ یہ نکاح کر لے، اور نکاح کے ذریعے سے جو عورت اس کے نکاح میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے فرمایا اس کے علاوہ جو کوئی راستہ تلاش کرے گا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ نکاح کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ مفسرین نے اس میں بہت تفصیل کی، لہٰذا اگر نعوذ باللہ کوئی اجنبی عورت سے بدکاری کرتا ہے، یہ حرام کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یا نعوذ باللہ من ذالکم اگر کوئی مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے، یہ حرام ناجائز کا مرتکب ہے، یا اگر نعوذ باللہ کوئی شخص خود سے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ آج یہ گناہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اس سے بھی توبے کی ضرورت ہے، گناہوں کی چیزیں زیادہ ہو گئی۔ اب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے تو انسان قضائے شہوت کے لیے دوسرے راستے ڈھونڈ لیتا ہے، خود اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کر لیتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی خود سے قضائے شہوت کرے گا استمناء بالید، وہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے روزے کی حالت میں کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کسی نے عام حالت میں کیا اس پر غسل لازم ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ کا فسق کا مرتکب ہوگا، توبہ ضروری ہے اس سے۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا بھی خیال رکھیں گے، امانتیں ہیں، وعدے ہیں، یہ سب ہماری تجارت کی، بازار کی، کاروبار کی زندگی ہے۔ دیکھیں چند آیات میں پوری زندگی کو بند فرمایا، امانتوں کا خیال رکھیں گے، وعدوں کو پورا کریں گے، اور آخر میں پھر فرمایا یہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اب آج ایک صورتحال بنی تدبیر کے درجے میں، اسباب کے درجے میں، احتیاط کے درجے میں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ بھئی اگر ایسی صورتحال ہو، وبائی امراض ہو تو انسان احتیاط کر سکتا ہے، اس کو اسباب کہا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کو بیان وہ لوگ کر رہے ہیں جو پہلے بھی مسجد نہیں آتے تھے، وہ زیادہ گرم ہو گئے، کہہ رہے علماء نے مسئلہ بتا دیا ہے۔ جی آپ پہلے کب آئے تھے؟ آپ تو پہلے بھی مسجد نہیں آ رہے تھے۔ جو مسجد سے پہلے سے جڑا ہوا تھا اس بیچارے کے دل میں اور تڑپ پیدا ہو گئی، ان کو غم ہو رہا ہے کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ مسجدوں سے، اجتماعیت سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ نہ پڑھنے والا نہ پہلے پڑھتا تھا، اب وہ اس کو ایک مذاق کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اللہ کی طرف انابت اور رجوع اور زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اگر علماء کہتے ہیں، ہمارے اکابر نے کہا ہے، انسان فرائض پڑھ کے باقی سنت نوافل گھر میں پڑھے، صلاۃ التوبہ کا اہتمام گھر میں کرے، اللہ کی طرف رجوع اور زیادہ ہو جائے۔ وہ نمازیں کسی نے شروع کی ہے کہ میں رات کو اٹھ کر اللہ پاک کے سامنے روؤں، گڑ گڑاؤں، اپنے ان گناہوں کی معافی مانگوں جس کی وجہ سے یہ مصیبت متوجہ ہوئی؟ وہ نہیں ہے۔ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو ہمارے اکابر علماء ہیں، وہ تو دین کو سمجھتے ہیں، وہ تو اسی ترتیب پہ بیان کریں گے جو ان کو قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آیا ہے۔ ہم تو اس کے ماننے کے پابند ہیں، ترتیب پہ چلیں گے۔ لیکن صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، دعا مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتماعیت ضروری نہیں۔ رات کو مصلی بچھانا ضروری ہے، کمرے میں رات کو اٹھنا ضروری ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا ضروری ہے۔ وہ کس نے کیا ہے؟ وہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے نماز بنیاد ہے، اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اپنے ایک گورنر کو، جن کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا فرمایا؟ ان من اہم امورکم الصلاۃ، دیکھو یاد رکھنا تمہارے معاملات میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ اور آگے فرمایا من ضیعها فہو لما سواها اضیع، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی معاملات کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ یہ آج ہم کہتے ہیں نا نماز میں تو سستی ہے، باقی میں بڑا صلہ رحمی کرنے والا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو نماز کا نہیں ہوگا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا، یہ اللہ کے حقوق بھی توڑے گا، بندوں کے حقوق بھی توڑے گا۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں۔
جو نماز کو ضائع کرے گا فہو لما سواہا اضیع، یہ نماز کے علاوہ دوسرے معاملات کو ان سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوں۔ اس لیے یہ فلاح پانے والے مومنین یہ ہے جن کے اندر یہ صفات آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ لوگ وارث بنیں گے، یرثون الفردوس، عام جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے، اور فرمایا جب دعا مانگو اللہ سے تو کہو اے اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم آیات ہے سورہ مومنون کی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہفتے کے دن ہمارے ہاں مستورات کا اصلاحی بیان ہوتا ہے اور عصر کے بعد طلبہ کی مجلس ذکر ہوتی ہے، تو مدرسے میں تعطیلات کی وجہ سے کل یہ دونوں مجلسیں منعقد نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔